روشن صبح میں جہاں ہر طرف چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں، برہان چہرے کو مسلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈور بیل پچھلے 2 منٹ سے متواتر ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اٹھا تھا، اس لیے اس پر سستی طاری تھی، لیکن یہ سستی دروازہ کھولتے ہی زائل ہو گئی۔ وہ آنکھیں سکیڑے ناز کو دیکھ رہا تھا، جو حشاش بشاش سی ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ صبح بخیر، پریشانی کے لیے معذرت چاہتی ہوں، میں ایبک کے کپڑے دینے آئی تھی۔ اور اس کی آخری بات سن کر تو سستی کے ساتھ نیند بھی اڑنچی ہوئی تھی۔ برہان کی آنکھیں پٹ سے پوری کھلی۔ میں سمجھا نہیں، کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ ایبک کے کپڑے؟ پھر وہ اس لڑکی کے ہاتھ میں موجود کاغذ کے بھورے بیگ کو دیکھ رہا تھا، جس میں سے ایبک کی شرٹ جھلک رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ ایبک سلطان کا ہی گھر ہے نا؟ لڑکی نے ایک نظر نیم پلیٹ پر ڈالی۔ برہان کے اس بات میں سر ہلانے اور کنفرم کرنے کے بعد وہ مزید کہہ رہی تھی، ہاں یہی ایڈریس ہے۔ دراصل کل رات وہ انہیں میرے گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ لانڈری سے ابھی آئے ہیں تو سوچا دے آؤں۔ برہان کے گلے کی گلٹی اوپر نیچے ہوئی۔ رات، کپڑے، لانڈری، اس کے دماغ میں سب گڈمڈ ہونے لگا۔ یقین کرنا دشوار ہوا۔ ایبک کل رات آپ کے ساتھ، میرا مطلب آپ کے گھر تھا؟ جلدی سے تصحیح کرتے ہوئے اسے اپنے لفظوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے اس طرح کا سوال کر سکتا ہے۔ خام خواہ میں ہی اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ اچھا یہ لیں، اب مجھے چلنا ہوگا، میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا اور تیزی سے اس میں سے کپڑے نکالنے لگا۔ ناممکن، وہ دونوں چیزیں ایبک کی ہی تھیں۔ برہان کمرے کی اور بڑھا، جوزف کا نمبر ملایا اور سب منوان ان کے گوش گزار کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں موجود تھے اور اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ناقابل یقین بات، میں نے کہا یہ ناقابل یقین بات ہے۔ ایبک ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں کسی لڑکی کے گھر اپنے کپڑے چھوڑے گا؟ بلکہ وہ کیوں کسی لڑکی کے گھر جائے گا؟ آخر کیوں؟ برہان مسلسل ان کے سامنے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ میز پر بیگ اور ایبک کے کپڑے رکھے تھے، جنہوں نے دونوں کو ہی پریشان کر دیا تھا۔ وہ وہاں جا چکا ہے انکل، وہ وہاں جا کر یکدم رکتے ہوئے برہان ان سے مخاطب ہوا تھا۔ تھوڑی دیر رکا اور پھر بات وہیں سے جوڑی۔ پتہ نہیں کیا کر آیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایبک یہ سب کر سکتا ہے، کیسے؟ وہ پھر سے ٹہلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی 10 بجے کی میٹنگ ہے، وہ یہ بات بھول گیا تھا۔ جوزف نے ہاسپٹل جانا ہے، وہ فراموش کر گئے تھے۔ آج کا ہاٹ ٹاپک ایبک کی حرکت تھا، جس نے دونوں کے ہی چھکے چھڑا دیے تھے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے بچے کو ڈیٹ کے لیے کنونس نہیں کرتا۔ میں تو اس کی زندگی میں خوشیوں کی روح پھونکنا چاہتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بے راہ روی اختیار کر لے گا۔ اف، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ میں کیا جواب دوں گا اپنی بیوی کو؟ اسے تو یقین نہیں آئے گا اس کا ایبک یہ سب کر چکا ہے۔ وہ کیسے یقین کرے گی؟ کیسے؟ وہ پینک ہو رہے تھے۔ برہان نے انہیں درمیان میں ٹوک دیا۔ انکل پلیز حوصلہ رکھیں، کچھ کرتے ہیں۔ تمہارا دل صحیح اس کے لیے پریشان تھا، تمہارے دل کا گھبرانا جائز تھا۔ نیند کے خمار سے بھرپور بکھرے بالوں والا ایبک برہان کے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوا۔ کس کا دل کس کے لیے گھبرا رہا ہے؟ اس کی نیند سے بوجھل آواز نے دونوں کو کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑنے پر مجبور کیا۔ وہ دونوں اس کے حلیے پر غور کر رہے تھے۔ کینچی، چپل، شارٹس اور بنیان، ستا ہوا چہرہ، نیند کے خمار سے بوجھل اور سرخ آنکھیں اور بکھرے ہوئے سپرنگ بال۔ خیریت؟ یہ میرا ایکس رے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ شانے اچکاتے ہوئے ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ دفتن اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، وہ اندر چلا آیا۔ ناز آئی تھی کیا؟ اس کے سوال پر جوزف اور برہان نے نظروں کا تبادلہ کیا، یعنی کہ اب وہ دھڑلے سے اس لڑکی کا نام ان دونوں کے سامنے لے گا۔ شاباش ایبک بچے، شاباش۔ مجھے نہیں لگا تھا وہ اتنی صبح آ جائے گی۔ وہ اپنی شرٹ اور جیکٹ کو لے کر ان کی سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ جوزف نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر ہونٹوں پر دھرا۔ کیا یہ سب ہو گیا ہے؟ برہان کی بات پر جوزف کی ماتھے کی سلوٹیں مزید گہری ہوئیں۔ یقین کرنا دشوار ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے۔ انگلیاں ہونٹوں پر دھری تھیں اور وہ ان کے پیچھے سے لبوں کو جنبش دے رہے تھے۔
پھر آگے کیا کرنا ہے ہمیں؟ یعنی وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کے گھر رہ لیا ہے اور وہ نارمل ہے، مطلب میں الجھا ہوا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ جوزف نے میز پر رکھا گلاس اٹھایا، حلق کو تر کیا اور صدیوں بعد بولے، اسے شاید پہلی نظر کی محبت کہتے ہوں، ہو سکتا ہے اسے موو آن کرنے کا سوچ لیا ہو۔ وہ ان کی بات سے اتفاق کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، وہ واقعی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ صبح پھوٹ چکی تھی، شہر کے مضافات میں بنا یہ گھر پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج اٹھا۔ معلوم ہوتا تھا پورے جہاں کے پرندے ان کے گارڈن میں مقیم ہو گئے ہوں۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ دروازے پر ہوتی نوک پر دونوں نے اس سمت دیکھا۔ وہ ان کی نظروں کے سامنے تیار کھڑا تھا، کافی رنگ کی جینز، گرے ٹی شرٹ اور اس پر موجود سبز جیکٹ۔ یہ وہی جیکٹ تھی جو ابھی ناز دے کر گئی تھی۔ اس نے جیکٹ کے رنگ کے ہی شیڈز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھے۔ صبح کے 7 بجے کی اس تیاری کے لیے دونوں کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ وہ دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، رات بھر کمپیوٹر کے ساتھ مغز ماری کرنا اور دن میں اسی مغز کو آرام پہنچانا اس کے شیڈیول کا اہم حصہ تھا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ وہ صبح اتنی جلدی اٹھ جائے۔ میں ناز سے ملنے جا رہا ہوں، لیٹ ہو جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا۔ وہ دونوں ایک بار پھر سے نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ایبک اچھمبے سے انہیں دیکھتے ہوئے ٹوکری میں سے سیب اٹھا گیا۔ بائٹ لینے کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جن کی نظریں آج بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ اسے شانے اچکائے اور شانے بے نیازی سے وہاں سے چلا گیا۔ یعنی رات میں دل نہیں بھرا موصوف کا، جو اب بھی چلے گئے اور آنے کا بھی دیر سے کہہ رہے ہیں، کمال۔ اور یہ جوزف تھی، جو حد درجہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ چڑیوں کی تیز چہچہاہٹ میں برہان کی آواز دب سی رہی تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ کتنی آسانی سے کہہ گیا ہے کہ ناز سے ملنے جا رہا ہے۔ مطلب اب کوئی پردہ بھی نہیں، وہ بدل گیا ہے۔ عجیب۔ اور جس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، وہ سیب کی بائٹس لیتے ہوئے یونیورسٹی کے آگے آ کر رکا، ہاتھوں کو جھاڑ کر ٹیشو سے صاف کیا اور ایک نمبر ملا کر فون کو کان سے لگا لیا۔ ہاں ناز، یہ میں ہوں۔ ایبک، اگر کوئی ضروری لیکچر نہیں ہے تو باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب اسے دونوں شانوں پر بیگ ڈالتی ہوئی ناز نظر آئی۔ اس نے 2 اونچی پونیاں باندھی ہوئی تھیں، ہلکے سبز رنگ کا ٹراؤزر تھا جس کے پوائنچوں میں الاسٹک ڈلا تھا، اور سفید ٹی شرٹ پر اس نے ٹراؤزر کے رنگ کی ہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ چنگم چباتے ہوئے وہ اسے دیکھ کر مسکرائی جو اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجا رہا تھا۔ واٹ اے سرپرائز، وہ اس کی کار میں بیٹھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی جو کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھیں، سوچا یہی مناسب وقت ہے، اس لیے چلا آیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی جس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ اس نے ایک خیال کے آنے پر سر جھٹک دیا۔ وضاحت کے بغیر بھی ہم بات کر سکتے ہیں۔ آج صبح روشن ہے، کوئی بادل بارش نہیں، سب صاف ہے۔ وہ ایک کیفے کے باہر کار کو روک چکا تھا۔ دونوں آگے پیچھے کیفے کے اندر گئے جہاں ناشتہ سرو کیا جا رہا تھا۔ ایبک نے آرڈر کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ وہ لفظوں کو بن رہا ہے، صاف نظر آ رہا تھا۔ ناز نے اس کی پریشانی حل کر دی۔ وہ لکڑی کی میز پر کونیاں ٹکاتے ہوئے بولی، میں نے سنا ہے جو عقل مند ہوتا ہے وہ بیتے دنوں کی باتیں نہیں کرتا، بھول جاؤ کل کو۔ اس کی چمکتی آنکھیں ہیرو کا سا تاثر دے رہی تھیں، ان میں ریاکاری نہیں تھی، سادہ و پاک سی تھیں۔ ایبک ان میں ہی دیکھتے ہوئے سر کو ہلا رہا تھا۔ پھر اس کی آواز اس سہانی صبح میں گونجی جو کچھ یوں تھی، اور مجھے لگتا ہے جو کل کو بھول جاتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا ناز، میں وہ انسان ہوں جو حال میں نہیں ماضی میں سانس لیتا ہے۔ بیتا کل میری زندگی ہے۔ اس کی آواز افسردہ تھی، کھوئی ہوئی سی، محروم و پشیمان۔ معلوم ہوتا ہے وہ زندگی بہت حسین تھی۔ نظر جھکائے ہی وہ مسکرایا۔ وہ زندگی ایلاف ہے نا؟ اس نے نظریں اٹھائیں، پانی کی تہوں میں ڈوبی ہوئی نظریں۔ ناز کا دل جکڑ گئی تھی۔ وہ یہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، کہہ گئی۔
क्या वो इस दुनिया में नहीं है? हल्की महतरम आँखों के साथ एबिक ने नफ़ी में मुस्कुराते हुए सर हिलाया। ऐसी बात नहीं है। वो इस दुनिया में तो है लेकिन मेरी नहीं है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि जिसे आप चाहें वो आपका हो। वो मेरे दिल में, मेरी रूह में ज़िंदा है। और मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है यही कुदरत का फ़ैसला है। वो जो सोचता है, जो करता है, हिकमत से पुर होता है। मुझे उसका हर फ़ैसला मंज़ूर है। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उस अच्छे इंसान के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ऐसा नाज़ को उस मुलाकात में मालूम हो गया था। एबिक का एक हैकर के हवाले से जो खाका उसके दिमाग में बना था, वो आहिस्ता-आहिस्ता मिटने लगा। हम लोग इंसानों को बहुत गलत अंदाज में परखने लगते हैं। किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह कोई इंसान अपने ज़ाहिरी खोल से नहीं पहचाना जाता। किसी को जानने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। उसकी सोच को खुद पर चढ़ाना पड़ता है। उसके महसूसात को महसूस किया जाता है। तब कहीं जाकर हम किसी को जानते हैं, 2-4 बातें करने से नहीं। तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की? इस सवाल पर एबिक की आंखों में मिर्चें भरी थीं। वेटर नाश्ता लगा चुका था। उसने जूस को उठाकर लबों से लगाया। कैफे में इक्का दुक्का लोग बैठे हुए थे। मध्यम कांटों और चमचों की आवाज़ वहां पर मौजूद थी। वो नाज को ऑमलेट का बाइट लेते हुए देखकर बोला, कल जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता जोसेफ अंकल को या बुरहान को उस बारे में पता चले। तुम मेरे इस राज पर पर्दा डाल दो, अल्लाह तुम्हारे किसी राज पर पर्दा डाल देगा। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं अच्छी लड़की हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो मुस्कुरा कर कह रही थी। एबिक ने उसके हाथ को मुस्कुराते हुए इग्नोर किया, फिर नैपकिन से मुंह पोंछने लगा। नाज ने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे पीछे किया था। जहां वो कैफे में बैठा नाज के साथ नाश्ता कर रहा था, वहीं बुरहान ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। जोसेफ और वो आज साथ थे। वजह एबिक ही था जो सुबह का निकला, शाम में भी नहीं लौटा था। सुहानी सुबह का सूरज गरूब होने के मकाम पर आन पहुंचा और परिंदे अपने अपने आशियानों की जानिब महवे परवाज हुए। बादलों ने एक बार फिर से बीजिंग को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन ये वो बादल नहीं थे जो बरसते हैं। ये तो बस साया किए खड़े थे। कब तक ऐसे खड़े रहोगे? जोसेफ की आवाज पर उसने रुख उनकी जानिब मोड़ा। वो फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा था, जो लॉन में खुलती थी। वहां से मेन गेट भी बासानी नजर आता था, जिस पर बुरहान की निगाहें पिछले 3 घंटों से मरकूज थीं। मुझे लगा था मैं उस लड़के का इलाज करवाऊंगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो वापस अपनी दुनिया में मगन हो जाऊंगा। ये उस पर मुनहसर होगा। वो जहां भी रहना चाहे मैं उससे कांटेक्ट में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अपना काम कर चुका हूँ। वो उन्हें देखता कह रहा था। परेशान था, तभी परेशानी उसके लफ्ज़ों में घुली थी। पर मैं ये नहीं जानता था कि उसके साथ दिल जोड़ बैठूंगा। वो एक लम्हे को भी नज़रों से ओझल हो जाए तो बेचैनी होने लगती है मुझे। किस किस्म का दोराहा है ना ये, जिसमें मैं फंस चुका हूँ। जोसेफ उठकर उसके पास आए, शाने पर हाथ रखा और तसल्ली आमेज अंदाज में गोया हुए। तुम उसके साथ तभी बंध गए थे जब तुमने उसे कचरे के ढेर से उठाया था। तुम्हारा दिल साफ है और वो इसमें तुम्हारे भाई की तरह आन बसा है, या फिर भाई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, औलाद कह लेते हैं। तुम उसे बच्चों की तरह अजीज कर बैठे हो। वो उनकी बात पर खामोश रहा था। आंखों में उदासी घुल गई थी। इस उदासी को छुपाने की गर्ज से उसने सर को झुकाया और झुकी हुई आवाज के साथ ही बोला, उसे बदला लेना है और मैं जानता हूँ उस सब का अंजाम मौत है। जिन लोगों से वो टक्कर लेने की सोच रहा है वो कोई आम लोग नहीं हैं। उनके पास पावर और पैसा है। एबिक के पास क्या है? फकत बदले की आग के। हम उनसे ऐसे नहीं लड़ सकते जोसेफ अंकल। उनसे लड़ने के लिए हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए, जो कि हम दोनों में से किसी के पास भी नहीं है। उन दोनों का रुख लॉन की तरफ नहीं था। एबिक कब अंदर आया दोनों को पता ही न चला। वो अभी दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि बुरहान की बात ने उसके कदम जकड़ लिए। वो सच ही तो कह रहा था। हाँ, ये बात सच ही थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। वो ये बात नहीं समझ रहा। वो जिन रास्तों पर चलने का सोच रहा है, वो उसे भटका देंगे। मैं कैसे उसे रोकूं, कैसे मना करूं? वो मेरी बात नहीं समझेगा। एबिक वहां से चला गया था। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया।
لیپ ٹاپ آن کیے، وہ چند چیزیں اس سے جوڑ گیا تھا۔ برہان نے کہا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ اب ایسے حاصل کرے گا۔ اس نے کہا اس کے پاس پاور نہیں ہے، پاور بھی اب وہ اسی طرح ہی پائے گا۔ پچھلے چند سالوں سے وہ گرے ہیٹ ہیکر رہ چکا تھا، لیکن وہ ماضی تھا جب تب وہ اچھا تھا، اچھائیاں پھیلانا چاہتا تھا۔ اب بھی وہ اچھا ہے لیکن اچھائیوں سے راس نہیں، اس لیے وہ خود کو بلیک ہیٹ میں کنورٹ کر چکا تھا۔ اس قسم کے ہیکر عام طور پر آن لائن چوری کرنے، نظام کو تباہ کرنے، قانونی صارفین کو سروس کے لیے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا چراتے ہیں تاکہ اسے بلیک مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کر سکیں، یا پھر جس انسان کا ڈیٹا ان کے ہاتھ لگا ہے اسے بلیک میل کر کے پیسے بٹور سکیں۔ سیاہ ٹوپی ہیکر کا اے ٹی ایم کی کرپشن، بینکس کی چوریوں، سرورز میں داخل ہونے، کمپیوٹرز کی اور سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے، کریڈٹ کارڈ نمبر یا پاسورڈ چوری کرنے، ٹرانزیکشنز میں ہیر پھیر اور بجلی چوری کرنے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکر وہ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ سے جڑے کسی بھی کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ اور سیل فون میں بری نیت سے گھس جاتا ہے، بالکل بن بلائے مہمان کی طرح۔ ان کا زیادہ تر مقصد پروگرام کے اجزاء چینج کرنا اور دوسرے کمپیوٹرز کے لیے وائرسز بنانا، محفوظ علاقوں تک رسائی حاصل کرنا، محفوظ نظام کو توڑنا اور غلط معلومات کی ترسیل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، زیادہ تر لوگ کریکرز اور ہیکرز کو ایک ہی پہلو میں جانچتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہیکرز میں وائٹ، بلیک، گرے اور مختلف رنگ کے ہیکرز ہوتے ہیں۔ یہ رنگ بھی انہیں ہالی ووڈ کی پرانی فلموں سے ملا تھا، جن میں ہیرو سفید کپڑوں یا ٹوپی میں ہوتا تھا اور ویلن سیاہ۔ ہالی ووڈ سے اس چیز نے بالی ووڈ تک کا سفر طے کیا اور اب پوری دنیا میں ہیرو اور ویلن کے درمیان فرق کرنے کے لیے رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیرو کی ٹوپی سفید امن والی اور ویلن کی سیاہ فساد والی۔ ہیکرز کمپیوٹر اور انفارمیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں، آپریٹنگ سسٹم اور پروگرامنگ وغیرہ کے بارے میں خطیر معلومات رکھتے ہیں۔ یہ علم کے بھوکے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ جبکہ کریکر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ کس طرح تھرڈ پارٹی سسٹم تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر کمپیوٹر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر پیسہ کمانا اور دوسرے صارفین کو نقصان پہنچانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، تبھی تو کریکر کی اصطلاح کریمنل ہیکر یعنی بلیک ہیٹ ہیکر سے آئی ہے۔ ہسپانوی میں یہ ہیکر کریمنل یا ورچوئل وینڈل ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ نام 1985 میں تشکیل ہوا تھا تاکہ ہیکر کو کریکر سے الگ کیا جا سکے۔ کریکر سسٹم تک پہنچنے کے لیے زیادہ تر کوڈز سے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے پروگراموں میں معمول کی بات ہے، جن کے لیے پہلے لائسنس یا کوڈ کی ضرورت ہوتی تھی۔ جب کریکر سسٹم میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا پروگرام بناتا ہے جو سیریل کوڈ یا ایکٹیویشن کوڈ کو تشکیل دیتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ 2 نمبر طریقہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پروگرام مصنوعی کوڈز کو پروگرامنگ الگوریتھم کے ذریعے انجام دیتے ہیں جو کریک ہوتے ہیں۔ کریکر کہلانے کے لیے لوگوں کے پاس کمپیوٹر اور اس کا بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے، ہیکرز کی طرح۔ بلیک ہیٹ ہیکرز اور کریکرز میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا ہاتھ کی پہلی 2 انگلیوں میں ہے۔ ایبک کبھی گرے ہیٹ ہیکر تھا، مگر اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ کریکر بنتا گیا۔ وہ غلط راہ پر آ گیا تھا۔ اس نے کریکر کا سفر طے کر کے خود کو بلیک ہیٹ بنا لیا تھا۔ ڈارک نیٹ پر وہ اب جانا جانے لگا تھا۔ طور پر وہ ظاہر سی بات ہے موجود تھا۔ ڈارک نیٹ اب اس کی پناہ گاہ تھی اور وہی اس کا اب بزنس بھی تھا، جہاں سے اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہونے لگی۔ زمین ذات بیجنگ میں مشہور ہو چکا تھا۔ بیجنگ کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اس کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ برہان اس کی حرکتوں پر خاموش نہیں رہا تھا، اس نے احتجاج کیا تھا، اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ بولنا کھانا ترک کر چکا تھا، اسے ایبک اور اس کی حرام کی کمائی سے کراہیت آنے لگی تھی۔ وہ اسے کھنچ گیا تھا، دور ہو گیا تھا۔ جوزف بھی اس سے خفا تھے۔ مسز جوزف اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھی۔ اب بھی وہ ان سے ملنے آیا تھا، لیکن اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھائی کا ساتھی ہر کوئی ہے، اگر وہی اچھائی برائی میں بدل جائے تو سب منہ کیوں موڑ لیتے ہیں؟ وہ جوزف سے سوال کر رہا تھا، جو دروازے میں کھڑے اسے اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ ان کے ماتھے کی شکنوں میں ناراضگی کے ساتھ سوال بھی تھے، جنہیں فی الحال پڑھنے سے اس نے گریز کیا تھا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ لڑکے، یہ نہ ہو میرے لب پولیس کے لیے واہ ہو جائیں۔ دروازے پر رکھا ان کا ہاتھ ایبک نے نرمی سے ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنایا۔ وہ اندر آ چکا تھا۔
कौन था जो उसे मज़ीद रोक पाता? आप लोग तो मुझे अपने वालिदैन कहते हैं। क्या वालिदैन औलाद औलाद के साथ ऐसा सलूक करते हैं? उसके सवाल पर जोसेफ का हाथ उठा था। वो अगर उसके चेहरे पर पड़ भी जाता तब भी वो ना रोकता, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का हक हासिल था। जो सब कुछ तुम कर रहे हो उसके बाद इस तरह की बातें तुम्हें सूट नहीं करती। तुम यहाँ से चले जाओ ऐबक, तुमने हमें दुख दिया है। वो तुर्श लहजे में कह रहे थे। उनके कहने के दौरान ही ऐबक ने उन्हें गले से लगा लिया। ये उसका मनाने का अंदाज था। जब भी कोई अपना उससे खफा होता या बेजारी जाहिर करता था, वो इसी तरह उसे खुद में समो लेता था, जिस तरह अभी जोसेफ को समोया था। फिर सामने वाला कुछ कहने के काबिल नहीं रहता था। उसकी मोहब्बत से लबरेज पकड़ ही चुप रहने पर मजबूर कर देती थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप लोगों को रंज नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरी पोजीशन भी तो देखिए, मैं मजबूर हुआ हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी। वो उनके गले लगे ही कह रहा था। 2 साल पहले जब बुरहान ने पावर और पैसे की बात की थी, उसके पास कुछ नहीं था। आज 2 साल बाद वो इतना अमीर था कि पूरा बीजिंग खरीद लेता। ऐबिक सुल्तान दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में आ गया था। कैसे? उन्हीं का पैसा उन्हीं से लूट कर, स्कैम करके, ब्लैकमेल करके, ब्लैक वेब पर राज करके। तुम्हारी हर तावील बेमायनी है। अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बता दूँ जो मुझे इन हालों तक लाया है, तब भी आप यही कहेंगे। बुरहान जान गया है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। आप भी जान जाएँ ताकि मुझे मेरा ख़ानदान वापस मिल जाए। वो उस कमरे में आ गया था जहाँ मिसेस जोसेफ उसकी तस्वीर हाथों में थामे उदास सी कुर्सी पर झूल रही थी। एबिक उनके घुटनों में बैठा। सुनाओ मैं आपको ऐबिक सुल्तान की कहानी। वो उनकी आंखों में देखता कह रहा था। कुछ देर बाद कमरे की फिजा उसकी दास्तान से बोझिल हो गई। वो वहां माजी ले आया था और वो सब उनको बता दिया जो वो खुद से भी छुपा रहा था। राज में रख रहा था दिल के मुकफ़िल तहखानों में। अब वही खाने एक एक करके खुल रहे थे, परत दर परत, तय दर तय। मुझे नहीं लगा था 2 सालों में हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, वो गर्मा गर्म कॉफी का घूंट भरते हुए कह रही थी। दोनों इस वक्त कॉफी शॉप के बाहर बिछी कुर्सियों में बैठे थे। कुछ सर्दियों की आमद आमद थी, इसलिए ठिठुराती हवा यहाँ वहां मचलती फिर रही थी। मेरा भी कुछ यही ख्याल है, आओगे आज रात मेरे घर? वो उसके सवाल पर हंसा। उसकी हंसी अच्छी थी। आना तो चाहता हूँ, लेकिन मैंने नोट किया है बुरहान मुझ पर शक कर रहा है। मैं नहीं चाहता वो कुछ ऊट पटांग सोचे, इसलिए कुछ दिन के लिए एहतियात कर लेते हैं। नाज एकदम दोनों हाथ मेज पर रख कर आगे को झुकी। उसकी आंखों में इश्तियाक के रंग थे। जेनी, वो सोच रहा है हमारे दरमियान कोई सीन चल रहा है। लाइक सीरियसली? तुमने बताया क्यों नहीं उसे कि तुम मेरे घर इसलिए रुकते हो क्योंकि हम साथ काम करते हैं? वो पुरजोश और कंफ्यूज्ड सी उससे उससे कह रही थी। एबिक ने भी कॉफी का सिप लिया। इतराफ में लोगों को देखते हुए वो पुरसोच अंदाज में बोला, मुझे ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए इसलिए नहीं बताया, यानी उसे मुझ पर यकीन होना चाहिए। वो पागल सा है। कप को झुककर मेज पर रखने के बाद वो वापस सीधा हुआ और नाज किसी आंखों में देखते हुए उसे सुनने लगा। हाँ, ठीक कहा। वैसे उसने कोई गलत बात भी नहीं सोची। ऐसा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। वो उसकी बात पर हंसा। हंसने के बाद शटअप बोल गया। दफतन कोई उसके पास से गुजरा था। गुजरने वाले ने जानबूझकर अपना पाँव उसके पाँव से टकराया। एबिक ने गुस्से से मुड़कर उसे देखा। वो हुड में छुपा नौजवान था जो इस तरह की हरकत अब किसी दूसरे के साथ कर रहा था। देखते ही देखते वो कॉफी शॉप मैदान जंग बन गई, क्योंकि दूसरा इंसान बर्दाश्त से खाली था। तभी उस लड़के पर भड़क उठा और हाथापाई शुरू कर दी। चलो हम चलें। वो तहम्मुल से उठ खड़ा हुआ। एक वही था जो अपनी मेज पर बड़े आराम से विराजमान ये सब होता देख रहा था। बाकी तो हर कोई इस टेबल के गिर्द जमा हो चुके थे जहां वो दोनों लड़के आपस में गुत्थम गुत्था थे। लेकिन हमें इन्हें छुड़वाना चाहिए। एबिक ने वहां मौजूद बेतहाशा लोगों पर निगाह घुमाई जो उस मंजर को कैद कर रहे थे। फिर बोला तो वही पुरसकून अंदाज था। ये काम पुलिस का है, वो आकर कर लेगी। यूं भी वो लड़का फ्रस्ट्रेट लगता है, जब उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी वो खुद ही रुक जाएगा। दोनों आगे पीछे वहां से जाने लगे थे जहां मजीद अवाम इकट्ठी हो चली थी। उनके उकब में अवाम का हजूम था। वो उन सबको छोड़कर आगे चल रहे थे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का फ्रस्ट्रेट था?
एबिक ने मुस्कुराते हुए अपने दाएं जानिब चलती लड़की को देखा। मुझे हैरान मत करो तुम, उसका पाँव मारने का अंदाज बता रहा था कि वो उस वक्त किस कदर इश्तियाल में है। यूं भी मैं ये सब फेस कर चुका हूँ। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले उसके साथ रोड साइड पर निकल आया। मौसम सर्द था। यख बस्ता हवाओं में शिद्दत सी थी। नाज ने अपनी नाक को एक शॉप के मिरर से यूं ही गर्दन मोड़कर देखा। वो सुर्ख हो चुकी थी, सर्दी की वजह से सुर्ख। मतलब तुम भी ये सब कर चुके हो? अपनी नाक से नजर हटाकर वो मुतहैयर अंदाज में पूछ रही थी। एबिक के लबों पर मुस्कान ने अहाता किया। बहुत बार। पता है, इससे सुकून मिलता है। यानी आप अपना गुस्सा भी निकाल देते हो और खुद को हल्का भी महसूस करते हो। नाज उसकी बात से मुतासिर हुई थी। 2 सालों में उसे एबिक की कई बातों ने मुतासिर किया था। वो यहाँ पढ़ाई के गर्ज से आई हुई थी और अब उसका हमेशा यहीं रहने का इरादा था, क्योंकि वो नहीं समझती थी कि वो पाकिस्तान में अब एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि यूं भी उसकी आधी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है और उसे यहाँ के लोगों और कल्चर से प्यार है। और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती। ट्रेन उनके पास से गुजरी थी। वो सुख ट्रेन के जाने के बाद सड़क क्रॉस कर रहे थे। लुइस शॉप के बाहर थोड़ा सा आगे दाएं तरफ को एक लड़का रोबोट डांस करते हुए लोगों को एंटरटेन करता नजर आ रहा था। वो दोनों उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। तुम अभी कुछ जानती ही नहीं, फकत इसके कि मैं एक मुजरिम हूँ। बड़े मज़े से इतनी बड़ी बात कहकर वो टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ रहा था, लेकिन नाज नहीं बढ़ी। वो रुक गई थी, जैसे किसी ने उसके पाँव जंजीर से जकड़ लिए हों। मशीनों वाले म्यूजिक की आवाज़ वहां तक पहुंच रही थी, क्योंकि वो उस करतब दिखाते लड़के से ज्यादा दूर नहीं गए थे। क्या हुआ? एबिट ने मुड़कर उससे दरियाफ्त किया, जिसकी आंखें खुशमगी तासुर लिए हुए थीं। वो बोली तो आवाज़ भी खुरदरी हो गई। तुमने खुद को मुजरिम कहा है, तो क्या मैं नहीं हूँ? वो कांधे उचकाता मुतवाज़िन लहजे में पूछ रहा था। नाज ने चंद कदम उठाकर खुद को उसके मुकाबिल रोका। तुम नहीं हो। ऐसा किया है क्या है तुमने जो मुजरिम ठहराए जाओ? उसके लब फिर से मुस्कुराहट में ढले। दबी स्पर्शेमान की बोझ में डूबी मुस्कान। ब्लैकमेल करके पैसा बटोरना, बैंक्स के लॉक फ्रीज करके पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना, वेबसाइट्स कंट्रोल करके खुद को फिल करना, कीमती चीज़ों की डिलीवरी वे बदल कर अपने पास बुलवा लेना और मिल्स की तिजोरियां खाली कर देना, क्या एक मुजरिम का काम नहीं है? अगर नहीं है तो मैं हैरान हूँ। वो इतने आम से अंदाज में उससे पूछ रहा था जैसे बात उसकी ना हो बल्कि किसी और की हो। नाज लम्हा भर को लाजवाब हुई। तुम क्या चीज़ हो एबिक? तुम्हें ज़रा खौफ नहीं है किसी बात का? अच्छे से जानते हो जो सब हो रहा है वो अच्छाई फैलाने के लिए है, तो फिर क्यों सब गिनवाते हो? उसने नफी में सर हिलाया। दोनों एक बार फिर से चलने लगे थे। अच्छाई फैलाने के लिए नहीं है नाज, सब मेरे मफाद के लिए है। जो मैं कर रहा हूँ अपने अपने लिए कर रहा हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। एबिक का कोई बदले वाला सीन है ये तो उसे पता था, लेकिन वो क्या है ये उसने कभी नहीं बताया था। और ना ही नाज ने उसे कुरेदने की कोशिश की थी कि वो उसकी पर्सनल बात थी, और किसी दूसरे की पर्सनल बात जानने में मुतजस्सिस होना बहुत बुरी बात हुआ करती है। जिस तरह अल्लाह हमारे राजों राजों पर पर्दा रखता है, हमारे सारे गुनाह, सारे काले काम छुपा लेता है, इसी तरह अगर हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दिल में वसत डालकर उसे तंग होने से बचा लेंगे तो यकीन करें इसमें हमारा ही फायदा है। आप गुनाह करते हैं, बार बार करते हैं, तौबा करते हैं और फिर इस गुनाह को दोबारा दोहरा लेते हैं। दिल में अहद करते हैं कि आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। 2 दिन इस बात पर कनात करते हैं, लेकिन फिर तीसरे दिन क्या होता है? क्या करते हैं आप? उसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। सारे वादे भूल जाते हैं। दरअसल गुनाह है ही इसी चीज़ का नाम। ये आपको चारों शाने चित करके ख़त्म कर देता है और आप फिर वही करते हैं जिसे ना करने का फैसला कर चुके होते हैं। कोई दुख, कोई रंज, कोई शर्मिंदगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इस गुनाह के आदी हो जाते हैं, जैसे जीने के आदी होते हैं, ख्वाब देखने के और ख्वाहिश करने के, और फिर आप मजबूर होकर वो सब करते हैं जो नहीं करना होता। जैसे अल्लाह को नाखुश करना, चेहरे का नूर खो देना, बुरे बनना, नाकाम होना, बेहिस होना। गुनाह की वजह से आप इन 5 चीज़ों को फेस करते हैं, चाहे वो किसी भी नौइयत के क्यों ना हो। जब तक आप गुनहगार रहते हैं, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली और सुकून आपसे हमेशा दूर रहेगा। यकीन नहीं आता तो खुद का तजिया करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
नाज़ ने कुछ नहीं कहा था, कुछ बचा ही कहाँ था कहने को। वो लब बस्ता बस्ता सी उसके हमकदम हुई कि अब सिवाय चलने के कोई चारा ना था। अगले माह की 15 तारीख, उन लोगों के पास ये 25 दिन थे, जो उन्होंने बीजिंग में गुजारने थे। एबिक ने बुरहान और अपनी टिकट कंफर्म करवा ली थी। जोसेफ अंकल नहीं जाना चाहते थे और उसका भी यही ख्याल था कि वो यहाँ ही रहें। लेकिन फिर भी एक खालीपन सा था जो उसे उन्हें छोड़ते हुए महसूस हो रहा था। आज अरसे बाद दिल की दुनिया उदास थी। सड़क पर फैली नमी उसके दिल में मौजूद नमी से कम ना थी। वो जैकेट पहने शूज के लेसेस बांध रहा था जब बुरहान उसके पास आया। असूलन तो मुझे तुमसे हर नाता तोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हूं। वो उसके सर पर खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी। ऐसा खिड़की से देखा जा सकता था। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मैंने वाकई गुनाह किए हैं। उन लोगों से बदला लेने के लिए मुझे गुनाह की तरफ माइल होना पड़ा। सीधे पाँव के लेसेस बांधने के बाद अब वो उल्टा पाँव मेज पर रख कर हाथ बढ़ा रहा था। बदला खुद एक गुनाह है एबिक। सोचो, ये मजीद कितने गुनाह तुमसे करवाएगा। उसके हाथ पल भर को रुके थे। तुम मेरे भाई हो इसलिए वार्न कर रहा हूँ। अल्लाह की अदालत बहुत सख्त होती है यार। पूरी दुनिया के सामने क्या जवाब दोगे तुम? उसे झटके से चेहरा ऊपर उठाया। दिल की नमी आंखों में आने लगी। हराम की कमाई को ही लूटा है मैंने, किसी मासूम को नहीं। और तुम जानते हो अपनी इस हराम की कमाई से एक निवाला भी नहीं खाता मैं। आज तक उन पैसों को छुआ भी नहीं है जो मुझे चैन की नींद सोने नहीं देते। अल्लाह की अदालत वाकई बहुत सख्त है। उसने कसकर तस्मा बांधा और उठ खड़ा हुआ। बिजली चमकी थी। वो चमक उन दोनों के वजूद पर भी पड़ी। तो फिर इस सब को हासिल करने का फायदा? क्यों खुद को खतरे में डाला? गुंडों, व्हाइट कॉलर्स गैंग, अमीर लुटेरों के जंगल में क्यों खुद को बस फंसाया? आज इंटरनेट पर देख लो तो हर जगह जमीन जात के चर्चे हैं। हर कोई जमीन जात को चाहता है। तुम किसी की पकड़ में नहीं हो एबिक, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तुम्हारी पकड़ से बैठा जाता है। वो उसके शाने पर हाथ रखकर जज्बाती हुआ था। ऐबिक सुल्तान ने नरमी से उसका हाथ अपने शाने से हटाया। वो उससे छोटा था, 5 साल छोटा। जब उसे मिला था तो 19 बरसों का भी नहीं था। आज 28 सालों का हो चला था। कद काठ में ऊंचा, अच्छी रंगत का, शहर में मुब्तला कर देने वाले नकोश का हामिल। ऐबिक सामने खड़े इंसान के लिए क्या बन गया था वो कभी जान नहीं पाएगा। जान जाता तो यूं आग से ना खेलता। इसलिए मैं मोहब्बत के खिलाफ हूँ। तुम्हें मुझे इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए था। बुरहान उसकी बात पर फीके अंदाज में मुस्कुराया। ठीक कह रहे हो। कहाँ का प्लान है? सवाल का जो जवाब मिला वो बुरहान को झटका लगा गया। उसकी आंखें यकबारगी में फैल गईं। नाज के पास जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा। जवाब देते हुए वो बुरहान के चेहरे को खोज रहा था। उसकी खोज कुछ खासी अच्छी नहीं थी। 2 साल में बुरहान को उसकी रूटीन का आदी हो जाना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी उसका रिएक्शन बेहतर नहीं था। तभी अब का मुंह बना। खौफ निगाहों से उसे तकने लगा जो कह रहा था। माना वो लड़की अच्छी है, लेकिन आए रोज उसके पास जाना अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है। एविक ने सीने पर हाथ बांधकर उसकी बात काट दी। अंदाज भरपूर बिगड़ा हुआ था। नहीं, क्यों? क्यों नहीं है? अच्छा, वजाहत करो जल्दी से, मैं भी सुनना चाहता हूँ। बुरहान 2 कदम पीछे हुआ। उसके पीछे होते ही एक बार फिर से बिजली चमकी थी। उसकी चमक की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। उसने कॉलम डाउन वाले अंदाज में हाथों को ऊपर उठाया और मुतहम्मिल अंदाज में गोया हुआ। देखो, सोच को गलत ट्रैक पर लेकर मत जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह से उसके पास रोज जाना। उसे जानबूझकर बात दरमियान में छोड़ दी। एविक ने कुछ नहीं कहा। गुस्से में अपनी जैकेट कुर्सी से उठाई और उसे बोरी की तरह कंधे पर डालकर वहां से चला गया। उसके लंबे डग भरने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। बुरहान ने भंवर को खुजाते हुए कॉल मिलाई। तवक्कुफ के बाद उसे उठा भी लिया गया। वो आज फिर नाज के पास क्या है? मुझे लगता है हमें उसके पीछे जाना चाहिए। परफेक्ट। फिर मिलते हैं। कॉल बंद करके वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां से अभी वो सीख पासा गुजरा था। उसने स्याह रंग का रेन कोट पहना और खुद को उस मंजिल का मुसाफिर बनाया जहां जाने का वो पिछले 2 सालों से सोच रहा था। लेकिन वो इस सोच को अमली जामा पहनाने में कुछ हिचकिचा रहा था, ताकि जो पर्दा था वो हटे ना। लेकिन आज उसकी हिचकिचाहट खत्म हुई थी, क्योंकि आज ऐबिक मोहतरम तैश में वहां गए थे।
यकीन नहीं आता کہ یہ چھٹانگ بھر کا انسان جس کا منہ میں نے بچوں کی طرح پہنچا ہے اس جگہ پر بھی نکل آئے گا۔ بھائی میں نے فقط ایک ڈیٹ کا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ سیدھا گھر ہی پہنچنے لگ جاؤ۔ ناز کے گھر کے باہر سڑک کی دائیں طرف لمبی قطار میں درخت تھے۔ سوکھے چنار کے درختوں کے نیچے وقفے وقفے سے لوگوں کے لیے سنگی بینچ رکھے گئے تھے جن میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رخ مرر وال کی طرف کیا ہوا تھا جہاں وہ ہائی ڈیفینشنل دوربین سے آرام سے تاکہ جھانکی کر سکتے تھے۔ جوزف کی چھٹی ابھی کچھ دیر قبل ہی ہوئی تھی۔ وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتے تھے لیکن موصوف کی حرکتوں کی خبریں کہاں انہیں چین جینے دیتی تھیں۔ وہ مزید کلوز اپ کر کے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ بڑبڑائے بھی جا رہے تھے۔ ناراضگی ختم ہوئی تھی نہ بھی ہوتی تب بھی اس کے لیے پدرانہ احساسات کبھی دم نہ توڑتے۔ مسز جوزف سے بات کرنی پڑے گی۔ آخر کو ایک لڑکی کے گھر پوری رات رکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی لحاظ و مروت ہی نہیں رہی۔ برہان کو ان کے اشتہار پر ہنسی آ رہی تھی۔ دونوں کی دوربین میں ایبک کی پشت نظر آ رہی تھی۔ دفعتاً ناز کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے، یقیناً ان میں کافی ہوگی۔ ایبک نے جیکٹ اتار کر سائڈ پر رکھی اور مگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ مجھے تو کچھ مشکوک نہیں لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ باتیں کرتے ہوں یا واقعی کسی قسم کا کوئی کام۔ اس کی بات پر جوزف نے جن نظروں سے اسے گھورا تھا وہ کھسیا کر رہ گیا۔ بھائی تھا اس کا دفاع تو بنتا تھا۔ کیا ہی بات ہے، ہو نہ برہان کوارے، اگر تمہیں بھی کوئی اسی طرح بات کرنے والی مل جائے تو۔ برہان کو یہ چوٹ بہت بری لگی تھی۔ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہا لیکن لے نہ پایا۔ ملنے کو تو مجھے ہزاروں مل جائیں انکل، میں کسی کو خود ہی گھاس نہیں ڈالتا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھاس ہے جو تم نہیں ڈالتے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی بھائی۔ اس عمر میں نظر بھی کہاں آتا ہے، اس نے دل میں کہا تھا۔ مجال تھی جو لفظوں میں ڈھال لیتا، پھر تو اسے خود کی ڈھال کے لیے بھی کوئی چیز نہ ملتی۔ اس نے جھرجھری لی اور واپس اپنی دوربین کو سیٹ کر دیا۔ ناز مرر وال کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ وال پر تھا جبکہ دوسرے سے وہ کافی کی سپ بھر رہی تھی۔ ایبک بھی اسی کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ پینٹ میں ڈالے دوسرے سے چسکیاں بھرتے ہوئے۔ کیا خیال ہے، یہ جوزف انکل اور برہان ہی ہیں؟ وہ بہت دور بیٹھے 2 لوگوں کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا جو اس اندھیرے میں کبھی کبھی چمکتی بجلی کی روشنی میں بڑی مشکل سے دکھائی پڑ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی پہچاننا مشکل تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہی 2 لوگ جو ان کے لیپ ٹاپ میں کیمرے کے ہر اینگل سے نظر آ رہے تھے۔ وہاں موجود ہر کیمرہ ان دونوں کے قبضے میں تھا، اس لیے کچھ بھی دیکھنا جاننا قطعی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ 100% یہ وہی ہیں، میرا لیپ ٹاپ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، تم دیکھ سکتے ہو اس میں ان دونوں کو۔ میں نے وہاں کے کیمرے کو قابو میں کر لیا ہے۔ ان بیچاروں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس پول کی مدھم روشنی تلے وہ بیٹھے تھے دراصل اس پر کیمرہ لگا تھا اور وہ اس میں بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ میں نہیں چاہتا ان دونوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلے۔ بھلے وہ مجھ سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہیں لیکن تمہارا وعدہ مجھے یاد ہے، تم ڈسکلوز نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ناز بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ قیامت کی نشانی دیکھو، کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں۔ جوزف یکدم دھاڑے تھے۔ برہان نے انہیں کام ڈاؤن رہنے کا کہا۔ بارش مسلسل لیکن فوار کی صورت برس رہی تھی۔ درخت کے ٹہنیوں پتوں پر اکٹھا پانی بوند بوند ان دونوں پر گر رہا تھا۔ ان لوگوں کے شک کو یقین میں بدل دیتے ہیں۔ وہ مسکراتے وہ اس کا ہاتھ تھامتی کہہ رہی تھی۔ برہان کا ماتھا ارکالود ہوا۔ ایبک، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے پل بھر کو آنکھیں بند کر کے کھولی اور انہیں پھر سے دیکھنے لگا۔ جوزف انکل کھڑے ہو کر چند قدم آگے چلے گئے تھے۔ پہلے ہی ان کی دوربین میں صاف صاف سب نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں وہ اور کتنا کلیئر دیکھنا چاہتے تھے۔ فضول مت بولو، پاگل ہو؟ وہ ہنستے ہوئے سے جھٹلا رہا تھا۔ ہاتھ بھی اس نے واپس کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کھینچنے پر برہان کا دل قدرے ہلکا ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ پہاڑ کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں تو کروں گی، تم نے دیکھا نا کس طرح جوزف انکل جذباتیت سے اٹھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنا کپ میز پر رکھ کر اس نے ایبک کی شرٹ کو ہاتھوں میں پکڑا اور جھٹکے سے اسے خود کے قریب کیا۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جوزف چیخ رہے تھے جبکہ برہان کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہونے لگی تھی۔
वो लड़की एबिक को खींचे कहीं पीछे ले जा रही थी और वो उल्टे कदमों उसके साथ चला जा रहा था। नाज की वो लोग पुश्त देख सकते थे। ये क्या कर रही हो नाज? स्टॉप इट, मैंने कहा रुक जाओ। वो दीवार से टकराया। दीवार के करीब पहुंचकर नाज ने बटन पुश किया। शेड्स गिरने के साथ पर्दे भी आहिस्ता आहिस्ता बराबर हो गए। जो ही पर्दे बराबर हुए उसने एबिक को छोड़ दिया। हंसी से लोट-पोट होते हुए वो बेड पर बैठ रही थी। ये क्या किया तुमने? शर्मिंदा करवा करवा देने वाले काम कर रही हो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ काम करने नहीं आऊँगा। वो नाखुश सा कह रहा था। दफातन कॉल बेल बजी। जाओ, तुम्हारे मुहाफिज आ गए हैं। वो हंसते हुए कह रही थी। एबिक तेजी से मुड़ा, दरवाज़ा खोलकर बाहर गया, राइट टर्न लिया और सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ गया। उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोला था। खोलते ही उसे जोसेफ अंकल का चेहरा नजर आया, जो उसे धक्का देते हुए अंदर आ रहे थे। बुरहान भी उनके पीछे था। आप दोनों यहाँ? वाह, क्या कमाल एक्टिंग थी। खामखा ही घबराने लगा। क्यों, हम यहाँ नहीं हो सकते? उन्होंने ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक उसका स्कैन किया। बरखुरदार, और फिर तंज़िया अंदाज में कहकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। बुरहान भी उसकी सिलवट ज़दा शर्ट को घूरते हुए उनके पीछे लपका। एबिक ने तेजी से दोनों हाथों से उस शर्ट की सिलवट को दूर किया था। बिना चोरी के चोर बन जाना कैसा महसूस होता है, ये आज एबिक को अच्छे से मालूम हो रहा था। मैंने इन्हें बताया कि तुम गुस्से में घर से निकले हो, इसलिए यहाँ हैं हम। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी ये सब। वो लठ मारते हुए अंदाज में उससे कह रहा था। एबिक खामोश रहा। वो लोग अब नाज के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। नॉक करके उन्होंने दरवाज़ा खोला था। जोसेफ अंकल आसपास की हर चीज़ को शक्की नज़रों से देख रहे थे। कमरे में दाखिल होते हुए वो यही काम करने वाले थे जब नाज एकदम उनके आगे आई और लैपटॉप का मुंह उनकी तरफ करके बोली, मेरे और एबिक के बीच कुछ भी गलत नहीं चल रहा। हम दोनों फ़कत दोस्त हैं। और अभी कुछ देर कबल जो आप देखकर ऊपर आए हैं वो सब झूठ था। आप दोनों को गुमराह करने की बेज़रूरत सी शरारत इसमें आप सब देख सकते हैं। वॉल्यूम फुल था और वो दोनों एबिक को, नाज को झिड़कते हुए और फिर नाराज़ी से जाते हुए देख रहे थे। दोनों के ऊपर घड़ों पानी पड़ा। जोसेफ अंकल जो गुस्से में थे जाके जरा बैठ गए। बुरहान जो बेएतबार सा था गड़बड़ा गया। माजरत ख्वाहाना अंदाज में एबिक को तक रहा था, जिसने सीने पर बाजू बांध लिए थे, अबरू चढ़ा ली थी। नहीं, मतलब आप लोगों को क्या लगता है मैं इतना किरदार का हल्का हूँ जो ये सब करूँगा? चलो, जोसेफ अंकल तो बड़े हैं, तुम्हारा क्या बुरहान? क्या मैंने तुम्हारे सामने खुद को खोल कर नहीं रख दिया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं सिर्फ इलाफ से मोहब्बत करता हूँ? क्या मैंने एक एक बात तुम्हें बताई नहीं? बोलो। बेखबरी में अचानक ही वो इलाफ का नाम सबके सामने ले गया। वो नाम जिसे सब जानते थे, लेकिन उसका एतराफ़ उसके मुंह से सुन नहीं पाए थे। आज सुन गए तो शर्मिंदा थे, लेकिन वो नहीं था। उसे अब इस नाम पर शर्मिंदगी नहीं हुआ करती थी। वो क्यों करे शर्मिंदगी? वो नहीं, कभी नहीं करेगा। हाँ तो ठीक है ना, तुम ऐसे चक्कर ना लगाया करो। हम भी इस तरह नहीं सोचा करेंगे। क्यों बुरहान, सही कह रहा हूँ ना मैं? और वो कनपट्टी खुजाते हुए इस बात में सर हिला गया था। माहौल की कसाफत ख़त्म करने की गर्ज से नाज फजूल में हंस पड़ी। हंसते हंसते बोली, क्या मज़े का सीन हो गया है ना। यानी हम दोनों हैकर्स हैं, साथ बैठकर बहुत से प्लान्स बनाते हैं और इन पर अमल करते हैं, और इस चीज़ को आप गलत ट्रैक पर लेके मज़ेदार। उसके इस इंकशाफ पर बुरहान और जोसेफ तो बेतरह चौंके ही थे। एबक भी उसे दंग नजरों से देखने लगा। कितनी आसानी और आराम से उसने खुद को उन लोगों पर जाहिर कर दिया था। कोई शिकन नहीं थी उसके माथे पर, कोई खौफ के साए नहीं थे उसकी आंखों में। वो जो डरती थी कि कोई उसका भेद जान ना पाए, आज खुद ही सब पर अपना राज आश्कार कर गई थी। क्यों? क्या ये बताने की ज़रूरत है? हुँ? ये क्या कह रही हो तुम? मतलब तुम दोनों साथ में वो सब करते हो? बुरहान की हैरत में डूबी आवाज़ ने एबिक का इर्तिकाज़ तोड़ा। वो सर झुकाकर कुछ सोच रहा था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। उसे यकीन था कि वो सब नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सच है, तुम मेरी बुक रैक को स्लाइड करो, अंदाज़ा हो जाएगा। बुरहान तेज़ी से उसकी बुक रैक की तरफ बढ़ा। लकड़ी के तख्तों को उसने हल्का सा पुश किया था करके अंदर झांका। वो मजबूर हुआ था। अंदर जाने पर जहाँ की दुनिया ही अलग थी। जा बजा लगी स्क्रीन्स, ढेर सारी तारें और स्क्रीन फ्लोर जिस पर जगह जगह की लोकेशंस मौजूद थीं। जगह जगह सैटेलाइट की सूरत में गोल दायरे फूट रहे थे। जोसेफ भी उसके पीछे आए थे। दोनों के रेनकोट से पानी की बूंदें टपक रही थीं। चूंकि सब वाटरप्रूफ था तो कोई टेंशन नहीं थी। यानी ये सब करना एबिक ने तुमसे सीखा है?
وہ اس بات پر ہنسی۔ اس کی ہنسی ایبک پر شولوں کی طرح برس رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے سب کچھ کھول کر رکھ دینے کی؟ وہ ناخوش سا کمرے میں صوفے پر بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ اسے ناز کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ میرا ایبک کو چھیڑ کر جانا اور ہماری فرسٹ ڈیٹ بھی اسی وجہ سے تھی۔ میں نے زمین ذات کو ڈھونڈ لیا تھا جو کچھ سالوں پہلے انٹرنیٹ کی دنیا میں دھوم مچا چکا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا، اور پھر زمین ذات نے بلی کو ڈھونڈ لیا۔ یوں ہم دونوں بعد میں پارٹنر بن گئے۔ برہان کو اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ باہر آیا۔ جہاں تک اور جتنا اس نے سوچ اور دیکھ رکھا تھا یہ سب اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ لوگ کتنے خطرے میں اور کس قدر پھنس چکے تھے دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا۔ تم دونوں کو یقین ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگے؟ جوزف کے سوال پر ناز بیڈ پر بیٹھی، نظر اس روٹھے شخص پر ڈالی جو کچھ زیادہ ہی خفا دکھ رہا تھا، پھر بولی تو آواز میں ایک عزم سا تھا، مجھے خود پر یقین ہے اور ایبک پر بھی۔ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، شریف بچہ ہے نا۔ آخری بات اس نے شرارت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایبک بھی نے روٹھے پان سے مسکرا دیا۔ بات تو سچ کہی، بچہ تو میرا شریف ہے۔ برہان نے فوراً ان کی بات قطع کی۔ باہر بارش تاہنوز ہو رہی تھی لیکن وہ چاروں سے غافل تھے کیونکہ کمرے کے دبیز پردے دیوار پر گرے ہوئے تھے۔ آپ تو رہنے ہی دیں، ابھی کچھ دیر قبل آپ ہی اپنے شریف بچے پر لاہور والا پڑھ رہے تھے۔ برہان کے کہنے پر وہ کھسیا گئے۔ دونوں نے ہی مجھ پر شک کیا، حد ہے۔ اور اس کی بات پر وہ دونوں کھسیا گئے جبکہ ناز کھلکھلا اٹھی تھی۔ نوک جھونک میں وہ رات کٹ رہی تھی۔ اس رات کی صبح اچھی تھی شاید۔ سورج آج نڈار تھا۔ گہرے سیاہ بالوں نے یکدم ہی آسمان پر قبضہ کیا اور اپنی سلطنت قائم کر لی۔ گدلے کالے بادل چل نہیں رہے تھے، ایک ہی جگہ ساکت کھڑے تھے، جیسے وہ یہاں سے ہلیں گے نہیں، جیسے وہ ایک چھپ بھی آسمان کی نہیں دکھنے دیں گے، کیونکہ وہ اسے فتح کر چکے ہیں اور جو چیز فتح کی جاتی ہے اس پر محصور رہا جاتا ہے۔ وہ بھی رہ رہے تھے۔ کبھی کبھی کہیں کہیں سے آوارہ بجلی اپنا دیدار کرانے آ جاتی تھی، ورنہ تو مانو ہر جگہ سکوت سا طاری تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، گھٹن زیادہ تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سانس رک جانی ہے بس۔ بیجنگ کے پنگو ڈسٹرکٹ پر اس وقت گہرے بادلوں کا سایہ تھا۔ گھر کے اوپر بھی بادل کسی بدرو کی طرح منڈلاتے پھر رہے تھے۔ اس گھر کے بیک یارڈ میں کچھ بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچی زمین پر وہ سب اپنی اپنی ٹہنیوں سے خوبصورت رائٹنگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی، 2 بچے تھے اور 2 بچیاں۔ عمر لگ بھگ 5 سال تھی اور خوشیاں بے شمار۔ ایبک انکل، دیکھو کس نے زیادہ پیارا لکھا ہے۔ او پلیز دیکھ کر بتاؤ نا۔ وہ جو اپنے سیل فون میں یہاں سے وہاں منڈلا رہا تھا، پل بھر کو ایک بچی کی آواز پر رکا۔ اس کو مسکراہٹ پاس کی اور سیل فون کو کے پار انسان کو گڈ بائی کہہ کر ان کی طرف آ گیا جو گول دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کس کی لکھائی پیاری ہے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر وہ ایک ہی لفظ دیکھ رہا تھا جو سب نے مشترکہ لکھا تھا۔ لفظ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگی۔ اسے لگا اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ جاپانی لکھائی میں زمین پر 4 بار چاند کی شہزادی لکھا ہوا تھا۔ چاند کی شہزادی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دھاگے بننے لگے، چہرے پر روحانیت پھیل گئی۔ ایبک، چاند کی شہزادی کون ہوتی ہے؟ ہوا کے ساتھ سرسراتی ہوئی آواز اس کے سماعت میں گونجنے لگی۔ جاپانی زبان میں لکھے چاند کی شہزادی کے حروفوں میں اسے ایک لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ہنستا مسکراتا شرارتی چہرہ۔ میں حیران ہوں، شہزادی اپنے بارے میں کیسے نہیں جانتی؟ اسے اس لڑکی کے ساتھ خود کا چہرہ بھی نظر آیا تھا، نوعمر چہرہ، ہر فکر سے بالاتر، ہر غم سے آزاد۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھنا شروع ہوئی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اسے لگا سر ابھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ خوش کرنا کوئی تم سے سیکھے، ویسے میں چاند کی شہزادی لگتی ہوں۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، پلکیں بھیگ گئیں، بصارت خفا ہوئی، ہمت مفقود۔ میں نے تو وہی کہا ہے جو تم سننا چاہتی تھی۔ اگر مجھ سے پوچھو تو تم میرے لیے پوری دنیا کی شہزادی ہو، میری شہزادی ہو، میری پیاری شہزادی۔ انکل، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بچے حواس باختہ سے اسے دریافت کر رہے تھے لیکن اس پر ایسا غلبہ طاری ہوا تھا کہ وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ پنجوں کے بل بیٹھا، وہ بہت زور کے ساتھ سر کے بال تھامے زمین پر لڑکا تھا۔ اس کی آنکھ سے پانی آبشار کی طرح بہنے لگا تھا۔
وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اس نے دیکھا دور سے دھندلے وجود بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ کون تھے نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کی بصارت اس قدر ختم ہو گئی تھی کہ پہچاننا مشکل ہونے لگا۔ آخری بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ کوئی اسے گود میں اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ کون تھا ایبک کو نہیں پتا تھا۔ لانے والا اسے ہاسپٹل لایا اور اس کے ہوش میں آنے تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے بھاری پلکیں کھولی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چپک گئی ہوں، لیکن وہ چپکی ہوئی نہیں تھیں۔ آنکھوں کے مسلز اٹیک کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے، اس لیے اسے اس وقت آنکھیں کھولنے میں دشواری ہوئی۔ مارنے والے نے اسے بہت مارا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے دماغ پر بہت گہری ضرب آئی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ ضرب کب خطرناک بیماری کا روپ دھار لے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ اس چیز کے امکان 100% ہے۔ جلد یا بدیر وہ جراثیم جو اس سارے عرصے میں اس کے دماغ میں پھیل چکے ہیں اپنا کام ضرور دکھائیں گے۔ ٹھوڑی پر ہتھیلی جمائے پتھرائی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ برہان، اس نے ہولے سے یہ نام پکارا۔ برہان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے اسے پھیکی افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہی ہوں، کیسے ہو اب؟ ان کے گھر کے بیک یارڈ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اکثر بچے آ کر کھیلنے لگ جاتے تھے، کبھی کرکٹ تو کبھی بیس بال۔ وہ منع نہیں کرتے تھے، ہر عمر کے بچے وہاں آ جاتے تھے۔ گو کہ ان کا گھر شہر کے مضافات میں تھا، لیکن آس پاس اکا دکا گھر پائے جاتے تھے جن کے بچے ان کی بیک یارڈ کا رخ تو بڑے بڑے کبھی گھر کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ بہت آرام سے وہاں رہ رہے تھے۔ شکر، اس نے بس یہی لفظ بولا تھا۔ پھر تھوڑی دور کھڑی ناز کو دیکھا جو متفکر بھیگی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ بھی تو وہیں تھی۔ ناز سے نظر ہٹا کر وہ پھر سے برہان کے چہرے کو ٹٹولنے لگا تھا۔ ایبک کی اس حرکت پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، میں بھی نہیں ہو زیادہ پریشان۔ جوزف انکل بھی صحیح ہیں، انہوں نے ہی ٹریٹمنٹ کیا ہے تمہارا۔ میں ان سے ذرا مل کر آتا ہوں۔ وہ اس کی تشفیع کرا کر باہر چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے ناز کو اشارہ کر گیا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ برہان کے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اس سکائی اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ بہت ظلم کرتے ہو اپنے ساتھ۔ اس کے شکوے پر ایبک نے مسکان کو لبوں پر سجایا۔ نکاحت کے سبب اسے تو مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت دقت کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ناز پریشانی میں بھی ہنس دی۔ میں نے دیکھ لیا ہے تم بہت تنگ کرتے ہو برہان کو، اور اب مجھے بھی کرنے لگے ہو۔ ایبک نے نگاہیں دروازے کی طرف مرکوز کی جہاں سے ابھی برہان باہر کیا تھا، پھر اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، ایک دن سب کی پریشانی ختم کر دوں گا، یقین کرو۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی برہان کا چہرہ تھا، اسی برہان کا جو جوزف اور ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ایبک کی حالت کو ڈسکس کر رہا تھا۔ جو اسے معلوم ہوا تھا وہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ پیشنٹ کے دماغ میں سیریبیلم کے نزدیک بالکل یہاں پر ایک نقص ہے، ایک رگ تھوڑی سی پھولی ہوئی اور اس والی ہڈی پر یہاں پر تھوڑا سا کریک ہے۔ جی اب دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر دیوار پر لگی اسکرین پر انگلی بچاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ ایبک کی دماغ کی تصویر تھی جسے وہ زوم کر کے بتا رہے تھے۔ یہ ان دونوں کے لیے نئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے سٹیبل ہونے کے بعد بھی ہو چکا تھا۔ جب جوزف نے اس کا علاج کیا تھا تو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بعد میں یہ سب ہوتا چلا گیا۔ ٹیسٹ اس بات کا ثبوت تھے جو اب بھی جوزف کے پاس محفوظ پڑے ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور جو ڈاکٹر نے کہا وہ سن کر دونوں ہی سن ہو گئے۔ ڈاکٹر کے الفاظ یہ تھے، آپریشن۔ آپریشن ہی واحد حل ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے بعد یہ بچ پائیں گے۔ برہان کو اس کا سینہ تنگ ہونے لگا۔ موسم تو پہلے سے ہی گھٹن زدہ تھا، اس کے بعد اس بات نے اور گھٹن اس کے اندر طاری کر دی۔ کیا ہم دواؤں کا سہارا نہیں لے سکتے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں اس بارے میں پہلے سوچنا چاہیے۔ جوزف ایک تجربہ کار اور سینئر ڈاکٹر تھے، اس کی بات سب کے لیے معنی رکھتی تھی۔ وہ اس گمبھیر صورتحال میں یہ تجویز پیش کر رہے تھے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی کامیابی یا مصلحت چھپی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسا ہو سکتا ہے، 4 ماہ تک انہیں دوائیں ریگولر دیں۔ اگر بنا آپریشن کے ٹھیک ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جوزف سر ہلاتے ہوئے برہان کو اپنے ساتھ باہر لے آئے تھے۔ دونوں سے
نظریں چرا رہے تھے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ بات اب فقط دواؤں تک نہیں رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ خود کو ٹھیک کر لے گا؟ جوزف نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ول پاور بہت زیادہ ہے اور جو جذبہ انتقام اس کے دل میں ہے وہ اسے اتنی جلدی مفلوج نہیں ہونے دے گا۔ برہان کو ان کی بات پر زلزلے کے جھٹکے لگے تھے۔ وہ بوکھلایا سا ان سے پوچھنے لگا، مفلوج؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جوزف شانے اچکا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عمیق سوچیں بسی تھیں، اطمینان عنقا تھا۔ دماغ جب قابو میں نہیں رہتا تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایبک پہلے بھی مفلوج تھا، بعد میں ٹھیک ہوا۔ وہ چلتے چلتے اس کے دروازے کے باہر آ کر رک گئے تھے۔ برہان ان کی بات پر مزید متفکر ہوا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے والی کنڈیشن میں جا سکتا ہے اگر ٹھیک نہ ہوا تو؟ انہوں نے گہرا تھکان بھرا سانس خارج کیا۔ پورے کوریڈور میں ان کے سانس کی آواز سے تھکن پھیل چکی تھی۔ اسے پینیٹریشن، دماغ میں کسی چیز کا چبھنا یا داخل ہونا ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایڈیما کی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ دماغ پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود ٹشوز پر ورم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں سیال جمع ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ سوجن دماغ کے اندر آ جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ سوجن کو اتارنے کے لیے پٹھوں کا سٹریچ یا کھینچنا ضروری ہوتا ہے اور دماغ کے اندر اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ وہاں کھچاؤ بنے۔ اسی وجہ سے دماغ پر زور پڑتا ہے اور اسی وجہ سے خون دماغ کے اہم مالیکولز تک نہیں پہنچ پاتا۔ دواؤں کے ذریعے اس کنڈیشن پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں دوائیں کام نہ کریں تو کھوپڑی میں ہول کر کے کچھ سیال باہر نکالا جاتا ہے تاکہ ورم کم ہو سکے۔ ایبی کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، جوزف نہیں کیا تھا، اور اب وہ ہیمریج کی طرف بڑھ گیا ہے۔ دماغ سے خون بہنے کا عمل خطرناک قسم کی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خون دماغ کے اندر سے بہے، یہ اس کے آس پاس کے علاقوں سے بھی بہہ سکتا ہے۔ اگر دماغ کے ارد گرد سے خون بہنے لگے یا اس سے سر میں درد یا الٹی کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ دماغ کے اندر خون بہنے اور اسے دیکھنے اور بولنے میں شدید تکلیف اور دشواری ہوتی ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایبی کے ساتھ ہوتا تھا۔ خون روکنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے اور ظاہر بات ہے ادویات تجویز کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی برین ہیمریج جان لیوا ہو سکتا ہے اور وہ تھا۔ وہ اس کے دروازے کے باہر کھڑے کہہ رہے تھے، پر ملول سے اداس اداس۔ دن گزرتے گئے تھے۔ ایبک کو 2 دنوں میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اب ٹھیک تھا اور اسے ٹھیک رہنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ماضی کو سر پر سوار نہیں کرنا، ڈائٹ اچھی لینی ہے اور واٹر انٹیک زیادہ کرنا ہے۔ والی سب ہدایات لے کر وہ گھر آیا تھا۔ کچھ دن واقعی اس نے آرام کیا تھا کہ جو جنگ وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے لیے فٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ اس طرح کے مزید اٹیکس افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس بار جو ہوا تھا وہ بہت سخت، بدن کو تھکا دینے والا اور دماغ کو مفلوج کر دینے والا اٹیک تھا۔ ایک پل کو تو وہ خود بھی گھبرا گیا تھا کہ اگر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے وہ بیجنگ کی فضاؤں کے سپرد اپنی روح کر دے گا تو اس کے بدلے کا کیا ہوگا؟ وہ الاف کو کیسے وہ سب بتا پائے گا جس کو بتانے کے لیے اس نے خود کو زندگی کی طرف موڑا تھا؟ کیا وہ اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے چین کی نیند سونے دے گا؟ نہیں، وہ ان کا جینا حرام کر دے گا۔ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی کہ ایبک سلطان سے پالا پڑا تھا، کبھی ان کے ناپاک بزرگوں کا۔ ایبک سلطان کچھ ادھورا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایبک سلطان کچھ نہیں بولتا تھا۔ یہ انہیں اچھے سے یاد رہنا چاہیے اور وہ انہیں یاد دلوا کر ہی رہے گا، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دو یہ، ہم 1 ماہ بعد پاکستان جا سکتے ہیں۔ آج وہ دن تھا جب انہوں نے پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا۔ ایبک چھوٹے سے بیک پیک میں اپنا سامان ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے بھی سنے جا رہا تھا جو اس کے سر پر کھڑا تھا۔ 1 ماہ بعد اگر میں نہ رہا تو، بہت عام سے انداز میں کہتے ہوئے وہ جینس کو فولڈ کر رہا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ فضول گوئیاں کروا لو تم سے بس، برہان کی درستی میں کہنے پر ایبک نے جینس بیگ میں رکھی اور پھر سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تو ایک عام سی بات کہی ہے، پتہ نہیں کیوں تم اسے اتنا سیریس لے لیتے ہو۔ اپنا سامان باندھ لو نہیں تو میں نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یوں بھی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ یہ میری جنگ ہے، میں نہیں چاہتا اس کے بد اثرات تم پر یا جوزف انکل پر پڑیں۔ سیاہ ہڈ نکال کر وہ اسے بھی طے کر کے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے سے بیگ کی زپ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا جو سیخ پاسا اس پر برسا تھا۔ تمہاری جنگ؟ یہ کب سے صرف تمہاری ہونے لگی ہے مسٹر ایبک سلطان؟
کیا تم بھول گئے ہو یہاں پر میں بھی پایا جاتا ہوں اور تم پر تم سے زیادہ حق میرا ہے؟ برہان کی مان بھری بات پر ایبی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تمہاری بے رخیاں اور بے حسیاں بہت بری ہیں۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں گا تو تم پھر یہی کہو گے، اگلے ماہ کہو گے، ابھی نہیں جاتے، اس سے اگلے ماہ چلیں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تم کبھی مجھے وہاں نہیں جانے دو گے، میں جانتا ہوں۔ برہان نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ جب جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے شانے سے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ایبک نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی مزاحمت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تم اگر لڑکی ہوتے نا تو میں تم سے شادی کر لیتا۔ ایبک کا شرارتی لہجہ تھا۔ برہان نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ لا حول ولا قوت۔ برہان کا ٹھنڈا انداز تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، تم سنگت اچھی کرو اپنی، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب سیکھ کر آ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا قدرے گھبرائے انداز میں کمرے سے باہر گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایبک کا فلک شگاف کہہ کہا سنا۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ایبک والٹ اٹھا کر باہر آیا جہاں برہان اخبار میں منہ دیے نروٹھا سا بیٹھا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا باہر آ گیا۔ بیجنگ میں آج ان کا آخری دن تھا۔ اس کی سڑکیں، گلیاں، ریسٹورنٹ اور کافی اس سے بہت یاد آنے والی تھی۔ پوری دنیا میں مشہور یہ شہر اپنی مثال آپ تھا۔ چائنا کا دارالحکومت، ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا کامیاب ترین شہر، وہ شہر جو ایبک کے دل کے بہت قریب تھا، جہاں کی نائٹ لائف ہی اصل لائف ہوتی تھی۔ رات زندہ، دل زندہ، لوگ زندہ۔ وہ ایک زندگی سے بھرپور شہر چھوڑ کر جانے والا تھا، وہاں جہاں سے وہ شاید کبھی واپس نہ آئے، وہاں جہاں وہ کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا نام ینگ چی ہے، کیا تمہیں چائنیز آتی ہے؟ تم ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں آتی ہے؟ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا کیونکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، بس وہ وہاں بیٹھا ٹریفک کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شفاف تارکول کی سڑک پر بارش کے سبب جا بجا چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، لیکن وہ صاف پانی پر مشتمل تھے، صاف اور بے داغ پانی جس میں سے ٹریفک کا عکس بالکل آئینے کی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ ایبک یک لفظی جواب دے کر وہ اپنا رخ اس لڑکے کی طرف کر کے بیٹھ گیا جو راک سٹار کی طرح لگتا تھا۔ ویسے ہی کھڑے ہوئے کانٹوں والے بال، ہاتھوں میں ڈھیر ساری بینڈز، کانوں میں اوپر تلے بالیاں، ہونٹ کے کٹ پر پرسنگ اور گردن پر ٹیٹو جو اس کی شرٹ کے کھلے بٹن سے بھی نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا گردن سے لے کر پیٹ تک اس نے ٹیٹو کو کھودوایا ہے۔ اچھا نام ہے لیکن میرا نام اچھا نہیں ہے، وہ کہتی ہے اپنے نام کی طرح ہی میں بھی بگڑا ہوا ہوں۔ پانی کے چھوٹے سے تالاب میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ایبک سمجھ گیا اسے ایک سامع کی ضرورت ہے، ایک رازداں سامع کی جو آپ کی تمام باتیں بھی سنے گا اور اسے لیک بھی نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی کامنٹ پاس کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا۔ وہ بس سنے گا اور وہ بولتا چلا جائے گا۔ بیجنگ شہر میں آپ کو ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو دل ہلکا کرنے کی خاطر کسی کے متلاشی ہوں گے۔ وہ کسی جو اسے نہ جانتا ہو بس اسے سنے اور اس کی دل جوئی کرے۔ بے تحاشا لڑکیاں اپنے بریک اپ کے قصے سنانے کی منتظر ہوں گی، اور اس سے بھی زیادہ مرد حضرات جو اپنی ناکامی، طلاق، پرجوشیت اور اللہ بلا آپ کی سماعت میں انڈیلنے کے لیے اتاولے ہوں گے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کہانی بنانے میں آپ کی بہت مدد کریں گے، کبھی جانا وہاں اور بہت ساری داستانیں لے کر لوٹنا۔ وہ سے مراد لڑکی، اس کی سوچ یہیں تک تھی۔ ایبک نے یہ سوال کیا۔ لڑکا پرسوچ انداز میں ہنس دیا، کچھ توقف کیا اور پھر ٹریفک کے ہجوم پر نگاہ کاٹ کر بولا، ارے نہیں بھائی، لڑکی میری قسمت میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہاں بات بانسری کی ہو رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرا نام اخباروں کی سرخیوں یا پھر ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں آئے۔ وہ بہت ضدی ہے، بہت ضدی۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلایا، وہ اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ ایک موسیقار کے لیے اس کے انسٹرومنٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی مستی میں مگن تھا، ہر کسی کو اجلت تھی، اپنے اپنے کاموں کی اجلت۔ تو تم اس کی ضد ختم کر دو۔ اس کی نظریں اب بھی ٹریفک پر ہی تھیں، آنکھوں میں تھوڑی سی شکست خوردگی پائی جاتی تھی۔ میں نے کوشش کی، بہت کوشش، اور اس کوشش کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ ایبک نے شانے اچکائے۔ لڑکے نے ایک نظر اس پر ڈال کر پانی کے چھوٹے سے جوہر پر مرکوز کر لی جس میں سے ایبک کا چہرہ واضح دکھائی پڑ رہا تھا۔ مجھے بینڈ سے نکال دیا گیا، اب میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے بیٹھا تھا، سٹائل کے طور پر
کتری گئی پینٹ میں سے اس کے کچھ کچھ سیاہ پڑتے گھٹنے نظر آ رہے تھے، جبکہ اس لڑکے کا رنگ ہر چینی کی طرح ہی تھا۔ آنکھیں چھوٹی، ناک بھینی، ہونٹ پتلے اور بھویں سیدھی۔ ہر کسی کا مستقبل ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں۔ اگر میوزک تمہاری منزل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ تم بزنس کرو، ہو سکتا ہے اس سے ہی دنیا تمہیں جانے۔ ایبک کو اس لڑکے کی مایوسی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ حتی المقدور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کافی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم بے بس ہوتے ہیں۔ چھوٹے جوہر میں ایبک کے جھلملاتے عکس سے وہ مخاطب تھا۔ عکس میں موجود اور حقیقت میں موجود دونوں ہی انسان اسے توجہ سے سن رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال بانسری پر صرف کیے ہیں۔ کھانے کا ہوش تھا نہ پڑھنے کا۔ سپلیاں آئیں، اسکول سے نکال دیا گیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ مجھے تو بانسری سے عشق ہے، میں اسے سر کر لوں گا، اور جب یہ میری زندگی میں ہوگی تو مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت۔ لیکن میں غلط نکلا، وہ میری زندگی میں ہے اور نہ اب کوئی خواب۔ ایبک کو اس کی مایوسی اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، میں تمہیں ضرور موٹیویٹ کرتا، لیکن مگر چونکہ ہمارے دین میں یہ حرام ہے، اس لیے میں اس کے لیے مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ مایوس نہیں ہو۔ مایوسی بہت بری شے ہے، میں اس کی تکلیف سے آشنا ہوں۔ وہ مروب سے اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اس نے اوپر والے کا شکر کیا کہ اسے اتنا اچھا سامع ملا ہے، جو سامع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ناصح بھی ہے۔ تم مسلمانوں کا خاکہ بہت برا بنایا ہوا ہے ہم سب پر، مگر چونکہ تم ہمارے پڑوسی ملک کے باشندے ہو اور بہت اچھی باتیں کرتے ہو، تو میں تمہیں اپنے گھر پہ فلور کیک اور آکٹوپس کی دعوت دیتا ہوں۔ یقین کرو وہ سالم اور زندہ ہوں گے، بالکل تازہ بھی۔ تم جانتے تو ہو بیجنگ کی سب سے خاص ڈش ہے یہ۔ ایبک کا یک کہنے کا دل کیا، مگر اس نے خود پر کنٹرول کر لیا۔ چھوٹے سے جوہر پر اب سورج کی کرنیں پڑنے لگی تھی، جو پتہ نہیں کہاں سے بھٹک کر یہاں آ گئی تھیں۔ ٹریفک جوں کا توں سڑک پر رواں تواں تھا۔ ٹیکسیز، رنگ برنگ کی کاریں اور سائیکلز سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہی سوار تھے، یا پھر سیاح جو ٹیکسی، بس یا میٹرو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سکہ ڈال کر سائیکل چلانے سے حظ اٹھا رہے تھے، پیسے بچا رہے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، بیجنگ کو چھوڑ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ینگ چن کا منہ لٹکا، پتہ نہیں کیوں اداسی اس کے رگو پے میں اتر گئی تھی یہ خبر سن کر۔ خیر، اس خبر نے تو پورے بیجنگ کو افسردہ کر دیا تھا، ہر سمت ملولیت سے پھیل گئی۔ افسوس رہے گا کہ یہ شہر ایک اچھے انسان کو کھونے جا رہا ہے۔ امید ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لڑکا ہلکا پھلکا سا وہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ وقت کم تھا اور اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ روسی سفیر کل صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوگا، چونکہ وہ نیا ہے اس لیے کسی نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ کل وہ پاکستان کے لیے تو نکلے گا، لیکن پاکستان جائے گا نہیں۔ کل اس کی بیٹی اچانک سے غائب ہو جائے گی، جس کے سبب وہ پاکستان معذرت کے فیکس کرے گا اور ہم وہ فیکس درمیان میں ہی اچک لیں گے۔ روسی سفیر پاکستان نہیں جا رہا، یہ ہمیں پتا ہے۔ روسی سفیر پاکستان پہنچے گا، یہ ہمارا پلان ہے، بس اس سب میں اصل اور نقل کا فرق ہے۔ وہ تینوں اس وقت اپنی کار میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری کار میں جوزف اور مسز جوزف تھیں۔ ٹیکسی کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ کروا لیتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ باتیں ریکارڈ ہو کر بعد میں سنی جائیں گی، ہر دن کے اختتام کی طرح۔ تمہارا آدمی مینیج کر لے گا سب، یعنی روسی سفیر کی ایکٹنگ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ برہان کے خدشوں پر ناز مسکرائی تھی، پھر اطراحٹ کے ساتھ بولی، جیب گرم ہو تو سب مینیج ہو جاتا ہے میرے بھائی، تم دیکھ لینا سب ٹھیک ہوگا۔ میرے بھائی لفظ پر برہان نے گلا کھنکارا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کیا ہے، جس لڑکی کو دیکھو اسے بھائی کے ٹیگ سے نواز دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو اسے جوزف انکل کی گوہر افشانیاں بالکل درست لگا کرتی تھیں۔ اف، جوزف انکل، اف۔ ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہو جائے گا، لیکن اصل یرغمالوں کا کیا کرنا ہے؟ ڈرائیونگ ناز کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایبک ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا برہان مسلسل سوالات کی بوچھاڑ اس پر کیے چلے جا رہا تھا۔ مل کے آنر کا بیٹا اس وقت مالدیپ کے سمندر کی لہروں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے ہمارے آدمی وہاں سے اٹھا کر پرائیویٹ جیٹ میں ڈالیں گے اور وہاں چھوڑ دیں گے جہاں یرغمالوں کو رکھنا ہے۔ 2 جو پاکستان میں تھے وہ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ ایک اور جو یو ایس بیٹھا ہے اسے کچھ جپسی اغوا کر لیں گے۔ وہ جلد ہی اپنے اصل مقام تک پہنچ جائے گا۔ برہان کو اس کی بات پر اچھو لگا تھا۔ ایبک کی پرسکونیت اور ناز کا تحمل اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا گیا۔ جپسی؟
تم نے جپسیوں کی مدد لی، جانتی بھی ہو کتنے سانپ ہوتے ہیں وہ؟ ناز نے اسے بیک ویو مرر سے گھورا تھا۔ شہر کا مصروف ترین ایئرپورٹ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دھیان سے بولو بھائی، وہ میرے دوست ہیں۔ ہر ایک کو ایک ہی پیمانے پر نہیں جانچا کرتے، سب برابر نہیں ہوتے۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی۔ ایبک بھی چپ چاپ اترا۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایک شانے پر بیگ ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے بلیو ہوڈ جرسی پہنی ہوئی تھی جس کا ہوڈ گردن پر جھول رہا تھا۔ زپ سیدھے تک کھلی تھی اور نیچے پہنی گئی وائٹش گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے بازو اس کے ناخنوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ نیلے بیگ پر وہ ہاتھ جمائے اسے دیکھ رہا تھا، جو ڈب ڈبائی نظروں کے ساتھ سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ ایسے مت دیکھو، اس نے ٹوکا۔ برہان جوزف اور مسز جوزف سے بغلگیر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوں تم اپنا دل ہار دو گے کیا؟ آنکھوں کے ساتھ اس کی آواز بھی گلی محسوس ہوئی۔ ایبک ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ اسے عادت کے حساب سے لاشعوری طور پر حق کرنے والا تھا، لیکن رک گیا کہ یہ مناسب نہ تھا اور نہ ہی اس کی اجازت تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ناز کے سر پر رکھ دیا۔ موقع ملا تو جان بھی ہار دوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ناز کی گیلی آنکھوں سے اسے نظریں چرائی تھیں۔ ہاتھ کو واپس کھینچتے ہوئے وہ اس کے شوز پر نظر گاڑے کھڑا ہو گیا، جو چمکتے ہوئے گلابی تھے۔ گلابی گلیٹر جس پر جا بجا بکھری ہوئی تھی، بنا تسموں کے گلابی باربی شوز۔ مجھے بھولنا مت، وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ ایبک مسکرا دیا۔ میں یہاں سب سنبھال لوں گی، ٹینشن مت لینا۔ جب تم واپس آؤ گے ہم پھر سے کافی پئیں گے۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ اس کی آواز ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بھر آ گئی تھی۔ ایبک اسے کراس کرتے ہوئے مسز جوزف سے ملا۔ ڈھیر ساری دعائیں اور نصیحت لے کر وہ جوزف انکل کو خدا حافظ کہتا آگے بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے ناز کی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے اسے مخاطب تھی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ضرور سوچ لینا ایبک، تم جانتے ہو ہم سب کو تمہاری کتنی پرواہ ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے چل دیا۔ وہ پاکستان کو خوش آمدید کہنے والا تھا، اس پاکستان کو جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، جہاں وہ تباہی مچانے والا تھا، بہت بڑی تباہی۔